بات یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ قربانی کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہمیشہ 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے۔ مینڈھا وہی شیپ، وہ بالوں والا، بکرا نہیں۔ عرب مینڈھا پسند کرتے ہیں بکرے کی بنسبت، جیسے آپ کے اس ملک میں بھی لیمپ ہی کھایا جاتا ہے، بکرا ہوتا ہے مگر بہت کم اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو عرب بھی مینڈھا کہتے، بکرے کو نہیں کہتے، وہ بالوں والا جو ہے دمبا جس کو کہتے ہیں وہ مینڈھا ہے۔ 2 مینڈھے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ 2 مینڈھے کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک تو میں اپنا کرتا ہوں، اپنی قربانی کرتا ہوں، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی، تاکیدی حکم دیا ہے۔ وصیت میں نے تاکیدی حکم دیا ہے مجھے حضور نے، اس لیے ایک بکرا حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ میں اپنا عمل ظاہر نہیں کرتا، لیکن کسی مصلحت سے میرے یہاں 3 بکرے میں خریدتا ہوں قربانی میں۔ قربانی کے دن جو سب سے عمدہ بکرا ہوتا ہے اسے عید کی نماز پڑھ کر آ کر سب سے پہلے اس کی قربانی کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے۔ پھر دوسرے دن اپنی قربانی کرتا ہوں، تیسرے دن اپنے گھر میں سے اہلیہ کی کرتا ہوں، اہلیہ چلی گئیں اب بھی کرتا ہوں ان کی۔ تو عید کے دن سب سے پہلی قربانی جو شاندار بکرا میرا ہوتا ہے، جو اچھے سے اچھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا کرتا ہوں ہر سال۔ یہ میرا عمل ہے، میں کسی مصلحت سے ظاہر کرتا ہوں ورنہ مجھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے میں نے کئی حج کیے ہیں۔ پہلا حج تو میں نے اپنا کیا ہے فرض، پھر دوسرا حج میں نے حضور کی طرف سے حج بدل کیا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنا نفل حج کرتا ہوں۔ دوسرا حج میں نے حج بدل حضور کے نام سے کیا ہے۔